بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ہفتہ اور دسمبر کی 16 تاریخ ہے۔ ناظرین، UBG یوتھ کمیٹی نے FPCCI کی انتخابی مہم کے لیے احمد چنائی کی قیادت میں غضنفر خان نے جمعے کے روز دین ہاؤس میں FPCCI کے الیکشن کمیشن اور GB ووٹرز کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام کیا۔ UBG یوتھ کمیٹی مس مریم صبا چودھری، مس سعیدہ بانو اور انجینئر عدنان قادری پر مشتمل تھی۔ مسٹر SM تنویر، سرپرست UBG پاکستان نے اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جناب عاطف اکرم شیخ، صدارتی امیدوار برائے FPCCI، مسٹر ذکی اعجاز، امیدوار برائے نائب صدر، امان پراچا، امیدوار برائے نائب صدر، خرم اعجاز، میاں زاہد حسین، عمران خان اور دیگر نے شرکت کی۔ ریحان شیخ، علی حیدر اور UBG اور BMPP کے دیگر رہنما موجود تھے۔ ناظرین، پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے بجلی ٹیرف میں کمی پر اگلے 1 ماہ تک ٹیرف پر مکمل کام کر لینے کے حکومتی اقدام کا خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ نگران وزیر توانائی محمد علی کا یہ کہنا کہ موجودہ بجلی ریٹ پر صنعت کے لیے مسائل ہیں اور پاکستان میں صنعت کے لیے بجلی ریٹس 16 سینٹس تک ہیں، جبکہ دیگر ممالک میں یہ ریٹس 9 سینٹس تک ہیں، یہ بات نشاندہی کر رہی ہے کہ حکومت کو بلند ٹیرف کا احساس اور وہ صورتحال میں تبدیلی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کا ٹیرف اسٹرکچر ٹھیک کرنے اور ساتھ ہی بجلی ریٹس میں ٹیکس اسٹرکچر کو ٹھیک کرنے اور ڈسکوز میں نجی شعبے سے لوگ لانے کا عزم وقت کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور کے اجلاس میں نگران وزیر توانائی محمد علی نے کمیٹی کو بتایا کہ ماضی میں ڈالرز اور زیادہ منافع پر معاہدے ہوئے اور اب ہمیں ان ماضی کے معاہدوں پر نظر ثانی پر نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بجلی ریٹ پر صنعت کے لیے مسائل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈسکوز میں نجی شعبے سے لوگ لائیں گے، ملک میں بجلی کھپت بڑھانا ہوگی، جس کے لیے بجلی ترسیلی نظام بھی بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین کمیٹی کے داسوپن بجلی منصوبے سے ٹرانسمیشن لائن کے ٹھیکوں پر کمیٹی کو مطمئن کرنے کی ہدایت کی۔ ناظرین، نگران وفاقی وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے صنعت کاروں کے درمیان معاہدے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے اور برآمدات میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ بات انہوں نے جمعے کو چین میں چائنا پاکستان ٹیکسٹائل اینڈ اپیرل ایگزیکٹو سمٹ کے موقع پر آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن اور چائنا چیمبر آف کامرس آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف ٹیکسٹائل کے درمیان ہونے والے معاہدے کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے سے پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آزمودہ دوست ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 8 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دن ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 8 دسمبر تک 12.20 ارب ڈالر رہے۔ اس دوران اسٹیٹ بینک کے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر 2.6 کروڑ ڈالر اضافے سے 7.4 ارب ڈالر رہے۔ کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ کے ذخائر 7.87 کروڑ ڈالر اضافے سے 5.16 ارب ڈالر رہے۔ ناظرین، ملک میں مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری میں جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 17.8% اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 7.1% کی نمو ریکارڈ کی گئی۔ سرمایہ کاری بورڈ اور وزارت خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے اکتوبر تک کی مدت میں
ملک میں 538.8 ملین ڈالر کی مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 17.8% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ملک میں مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم 457.3 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسی طرح جاری مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم 524.7 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 7.1% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ملک میں 489.9 ملین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبر 2023 کے دوران پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبے میں 65 ملین ڈالر، تعمیرات کے شعبے میں 7.1 ملین ڈالر، توانائی کے شعبے میں 199.7 ملین ڈالر، کیمیکلز کے شعبے میں 6.0 ملین ڈالر، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں 4.2 ملین ڈالر، مالیاتی بزنس کے شعبے میں 44.2 ملین ڈالر، تجارت کے شعبے میں 5.8 ملین ڈالر اور دیگر شعبہ جات میں 118.5 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے بعد امکان ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان آج متوقع ہے۔ نیچے آنے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل سے کم ہو کر $73 تک آ گئی۔ اس صورتحال کے بعد تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کم از کم $12 فی لیٹر اور پیٹرول کی قیمت $10 فی لیٹر نیچے آنے کا امکان ہے۔ ناظرین، عالمی مالیاتی فنڈ کے جائزہ مشن کے تکنیکی وفد کا دورہ پاکستان مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستانی حکام سے مذاکرات کے دوران وفد کے ارکان نے پاکستان سے کہا کہ وہ ٹیکس وصولیوں میں مزید اضافہ کرے اور تنخواہ دار اور کاروباری طبقے پر آمدنی کے لحاظ سے عائد ٹیکس کی مختلف حدود کم کرے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کے تکنیکی مشن نے یہ تجاویز حکومت کے ساتھ بات چیت کے دوران پیش کی، جس کا مقصد محصولات کے حجم میں 100% اضافہ کرنا ہے۔ اس تجویز کا براہ راست اثر تنخواہ دار اور کاروباری طبقے پر آئے گا۔ علاوہ ازیں IMF کے تکنیکی وفد نے حکومت پر سیلز ٹیکس کو بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز بھی پیش کی، جس کا مقصد جن اشیاء پر 15% سیلز ٹیکس عائد ان میں 3% کا اضافہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔